الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 40 آیات کی تفسیر ہوئی تھی۔ 40ویں آیت کے بارے میں کلام چل رہا تھا۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا ذکر کیا اور پھر اس کی ایک علت بیان فرمائی کہ جو اللہ کا فضل ہے یہ اس لیے بعض اوقات ہوتا ہے، یہ کسی پر بھی ہو، کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے بعد، اس انعام، اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد ہم شکر گزاری کرتے ہیں یا ناشکری۔ تو لہذا سلیمان علیہ السلام نے بھی ان نعمتوں کے حصول کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تصور کیا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت آئے تو یہ نہ سوچیں کہ جی یہ تو ہمارا کمال ہے کہ ہمیں ملی ہے۔ بعض لوگ کام کچھ بھی نہیں کرتے، عمل کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو دل میں یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کے کہ ضرور میرا کوئی عمل ہے ایسا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا اور اللہ نے مجھے انعام عطا فرمایا۔ یہ نہیں کہتے کہ میرا تو کوئی عمل ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، میں تو مستحق عذاب تھا، اس نے عذاب کو ٹال کر اپنے کرم سے مزید عطا فرما دیا، اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ ہم تو تیری نافرمانیاں کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اس کے باوجود تو نوازتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن نہیں، اس میں بھی اپنے لیے تعریفی پہلو ڈھونڈیں گے، اپنے لیے کمال کے پہلو ڈھونڈیں گے، اسے خالصتاً اللہ کا فضل قرار نہیں دیں گے بلکہ اپنی فضیلت قرار دینے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ ایک غیر مناسب حرکت ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات دے کر آزماتا ہے، اس کی طرف سے نعمت ملے تو اس کو فضل قرار دے کر شکر گزاری کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ اور یہ جو اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں۔ آزمائش اس اعتبار سے ہیں کہ نعمت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اس نعمت سے میرا بندہ غافل تو نہیں ہو رہا۔ ہمیں چاہیے نعمت حاصل کرنے کے بعد غفلت اختیار نہ کریں، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں، عبادات ادا کرتے رہیں۔ اور اسی طرح اگر اس کا تعلق نعمت کا مال وغیرہ سے ہے تو مال کے حقوق ادا کیے جاتے رہیں۔ کثرت مال کی تمنا میں حقوق ادا نہ کرنا اور حرام و حلال کی تمیز بھلا بیٹھنا یہ ناشکراپن ہے۔ شکر گزاری یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس مقام پر استعمال کریں جس مقام پہ استعمال کرنے کا حکم ہے، اور جہاں حکم دیا گیا ہے وہاں بخل سے کام نہ لیں، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ جیسے وسوسہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ شکر گزاری کے لیے جو نعمت اللہ نے دی کہ دیکھیں شکر گزاری کرتے ہیں یا ناشکری، تو اگر ہم شکر گزاری کریں گے تو شاید اللہ کا اس میں کوئی فائدہ ہوگا۔ اس کا رد کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ومن شکر، اور جو شخص شکر کرے فإنما یشکر لنفسہ، تو وہ اپنے فائدے کے لیے، اپنی ذات کے لیے ہی شکر ادا کرتا ہے، یعنی اس کے شکر کا فائدہ خود اس کی ذات کو پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شکر وغیرہ کا محتاج نہیں ہے یا اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ومن کفر، اور جس نے نافرمانی کی، ناشکرے پن میں وہ مبتلا ہوا، فإن ربی غنی کریم، تو بے شک میرا رب بے نیاز ہے، کریم ہے، بالکل بے نیاز ہے۔ اگر کوئی اس کی ناشکری کرتا ہے، پوری کائنات اس کی ناشکری اگر کرے معاذ اللہ، تو اسے کیا پرواہ۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے تو ہمیں اس کی فرما برداری میں ہی اسے خرچ کرنا چاہیے۔ اپنا ذاتی کمال حتی الامکان اسے نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ نعمت ایک آزمائش ہے، اس کو حاصل کرنے کے بعد ہمیں شرعی تقاضے ضرور پورے کرنے ہیں۔ قال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یعنی اب یہ ہوا کہ ملکہ بلقیس وہاں سے ملاقات کے لیے نکلی اور یہاں سے عاصم بن برقیہ نے کرامت دکھائی اور وہ تخت آپ کے سامنے آ گیا۔ اب جب تخت سامنے آیا تو آپ نے فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، نکروا لہا عرشہا، کہ بدل دو تم اس عورت کے لیے اس کا یہ تخت، اس کو بالکل تبدیل کر دو۔ ننظر، ہم دیکھیں گے، تہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، کہ وہ ہدایت پا جاتی ہے، یعنی اس کو دیکھ کر پہچان لیتی ہے، یا وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتی ہے جو ناواقف رہے اور ہدایت حاصل نہ کی۔ اس سے دراصل اس کی ذہانت کا امتحان مقصود تھا کہ وہ تخت بدل کے رکھا جائے گا تو وہ اس کو پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ فلما جاءت، پھر جب وہ ملکہ بلقیس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، قیلا، تو کہا گیا، اس سے کہا گیا، ہاکذا عرشکی، کیا اسی طرح ہے تیرا عرش، تیرا تخت اسی طرح کا تھا؟ قالت، اس نے کہا، کأنہ ہوا، گویا کہ وہ تو یہی ہے۔ تو اس نے فوراً پہچان لیا کہ تو میرا ہی تخت ہے، یہ اس کی ذہانت تھی۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ،
اور ہم کو اس واقعے سے پہلے خبر مل چکی ہے اور ہم فرمانبردار ہو گئے ہیں۔ یعنی اس نے اس تخت کو اپنے سامنے دیکھ کے فوراً پہچان لیا اور اس نے یہ کہا کہ ہمیں تو پہلے اس کی خبر مل چکی ہے، یعنی یہ تخت کا آپ کو یہاں پر لے کر آنا یہ بغیر نبی ہوئے ممکن نہیں ہو سکتا۔ ایک نبی ہی اس طریقے سے تخت کو لا سکتا ہے اور وہ حق پر ہوگا تب اس طرح تخت آ سکتا ہے۔ تو ہمیں تو پہلی خبر مل چکی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس مزید معجزے سے اور ہمارا ارادہ پختہ ہو گیا ہے۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم فرما بردار ہوئے۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس نے اسے روکا اس چیز نے جسے وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی۔ یعنی یہ جو آتش وہ سورج کی پوجا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائل ہونے سے اسے صرف سورج کی پوجا نے روکا۔ انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ عورت کافر قوم میں سے تھی۔ قیلا لہا ادخلی الصرح، اس سے کہا گیا کہ تم صحن میں آؤ۔ تو اب ہوا یہ کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت صحن میں لگایا ہوا تھا، اور اس طرح آپ نے اس صحن کا معاملہ رکھا، درمیان میں وہ تخت تھا آپ کا، اور اس صحن میں پورا پانی بھر دیا تھا، اور اس کے اوپر شیشہ لگا دیا گیا تھا، اور ایسا لگایا گیا تھا کہ وہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ شیشہ ہے، بلکہ پانی ہی لگتا تھا، کہ جیسے نیچے پانی ہے۔ بالکل وہ شیشہ اگر نیچے پانی ہو اور آدمی اس طرح دیکھے اور انتہائی شفاف اور باریک شیشہ ہو لیکن مضبوط ہو کہ پاؤں رکھے تو ٹوٹے بھی نہیں، تو ایسے لگے گا جیسے یہ پانی ہے۔ تو اب مزید آپ نے اس عورت کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ تمہاری ذہانت بہت زیادہ ہے لیکن اتنی کامل نہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کم ذہانت کی بنا پر تم اس ذات کو نہ پہچان سکی ہو کہ جو ذات تمام ذوات پر مقدم ہے۔ تو یہ دراصل سلیمان علیہ السلام کی ایک تیاری تھی اس طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ تم نے اگر کسی ایک چیز کو اپنی عبادت کے لیے اختیار کر لیا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر، جیسے سورج کو وہ پوجتی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ تم نے غلطی کی ہو۔ اگر تم کہتی ہو کہ میں بہت زیادہ ذہین ہوں، تو ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ بعض معاملات میں تمہاری عقل کام نہیں کرے گی اور تم عقل کے خلاف کام کر لو گی، یا دوسری چیزیں تمہاری عقل پہ غالب ہو جائیں گی، تو اس سے یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ معبود کے انتخاب میں بھی تم سے خطا ممکن ہو سکتی ہے۔ لہذا جب یہ ثابت ہو گیا تو بالکل اس عورت نے ہر طریقے سے سمجھ لیا کہ واقعی نبی بھی ہیں، اور واقعی چاہے میں کتنی ذہین ہوں لیکن اپنے معبود کے انتخاب میں مجھ سے غلطی واقع ہو گئی۔ لہذا قیل لہا ادخلی الصرح، کہا گیا اس عورت سے کہ تو صحن میں داخل ہو جا۔ فلما رأتہ حسبتہ لجہ، پھر جب اس نے اسے دیکھا یعنی صحن میں دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھی۔ وکشفت عن ساقیہا، اور اس نے اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ جیسے پانی میں اترتے ہوئے آدمی کپڑے تھوڑے سے اونچے کر لیتا ہے کہ کپڑے گیلے نہ ہو جائیں، تو اس نے سمجھا یہ پانی ہے اور سلیمان علیہ السلام کا تخت آگے تھا تو مجھے پانی سے گزر کر جانا پڑے گا، تو اس نے وہ اوپر کی۔ اب جب وہ تخت اتری وہ فرش پہ تو وہ تو شیشے کا تھا اور پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں لگا۔ تو پھر اس وقت قال سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انہ صرح ممرد من قواریر، کہ بے شک یہ تو ایک چکنا صحن ہے جس کو شیشوں سے جڑا گیا ہے، شیشوں سے بنایا گیا ہے۔ قالت، اب اس عورت نے سمجھ لیا کہ بھئی میری عقل کا نقص ہے کہ میں اپنی عقل سے نہ پہچان سکی، تو اسی طرح معبود کی پہچان میں بھی مجھ سے خطا ہو گئی، سلیمان کا رب ہی حق ہے۔ یہ جب اس تدبیر سے سلیمان علیہ السلام نے اس کی عقل کے نقص کو ثابت کیا تو اب وہ اگلے اقرار پر مجبور ہوئی۔ قالت، اس نے کہا ربی، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں سلیمان کے ساتھ اس رب کے لیے یا اس رب پر ایمان لے آئی جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو یہاں تک آپ یہ دیکھیے اس سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت سارے ایسے امور ہیں جن پر ہمیں واقعی طویل غور و تفکر کرنا چاہیے، جن کا خلاصہ یہ ہے
کہ پہلی بات تو یہ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت حاصل ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ صرف اسے اللہ کا کمال سمجھے، اللہ کا فضل سمجھے، تکبر میں مبتلا نہ ہو، اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے لیے قلبی طور پر، زبانی طور پر اور دیگر اپنے جسمانی اعضاء کے ذریعے شکر ادا کرتا رہے۔ جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی نعمت ملی تو کبھی آپ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوئے، زبان سے بھی شکر ادا کرتے رہے، قول اور عمل اور قلبی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے رہے۔ تو ایک تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ آدمی کو ہمیشہ اپنا ہر کام مشاورت کے ساتھ کرنا چاہیے، جیسے کہ ملکہ بلقیس نے مشاورت کی اور مشاورت کرنے کے بعد پھر اپنے عقل کو بھی استعمال کیا اور یہی فیصلہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پہلے یہ تحقیق کر لی جائے کہ وہ نبی ہیں یا نہیں، اور جب یہ معاملہ پایہ تحقیق تک پہنچ جائے تو ایمان لانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا اس نے ایسے ہی کیا، اور واقعی جب ثابت ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو وہ ایمان لانے میں کامیاب ہو گئیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے لگیں تو اندھا دھند فیصلہ نہ کریں، بلکہ سب سے پہلے مشاورت کریں، مشاورت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کو بھی استعمال کریں، اور مشاورت ایک دو سے نہ کریں، 3 4 سے کسی معاملے مشاورت ہونی چاہیے، پھر اپنی عقل استعمال کرنے کے بعد پھر کسی درست نتیجے پر پہنچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم کسی کام کو اختیار کرو تو پہلے اس کے انجام پر غور کر لو کہ وہ اچھا ہے یا برا۔ اگر اچھا انجام ہے تو اس کام کو کر گزرو، اگر برا انجام ہے تو اس کام سے رک جاؤ۔ تو یہاں دیکھیں خود غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور مشاورت کا معاملہ بھی ہے، تو مشاورت اور غور و تفکر اگر یہ 2 چیزیں ہم اختیار کر لیں تو الحمدللہ ہدایت تک ضرور پہنچ سکتے ہیں۔ دوسرا پھر ملکہ بلقیس کا معاملہ آپ دیکھیے کہ وہ بھی ایک بادشاہ تھی، سینکڑوں لوگ اس کے نیچے تھے، ماتحت تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بے شمار نعمت سے نوازا تھا، لیکن جب حق اس کے سامنے آ گیا تو اس نے تکبر نہیں کیا اور اس نے اطاعت کا راستہ اختیار کیا۔ یہی رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی منصب، جیسے گورنمنٹ وغیرہ میں ہم داخل ہو گئے، منصب حاصل ہو جاتا ہے، بعض اوقات مال کی کثرت، بعض اوقات بیٹوں کی کثرت، بعض اوقات خاندانی وجاہت، یہ ہمیں حق قبول کرنے سے روک دیتی ہے۔ ہم کسی حق بات کو قبول کرنے میں اپنے لیے عار، شرم اور ذلت محسوس کرتے ہیں کہ میں اس بات کو کیوں مانوں، میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، میں اس بات کو کیوں مانوں تو میری تو بے عزتی ہو جائے گی، اور اس طریقے سے وہ تکبر ہمیں حق کو قبول کرنے سے روک دیتا ہے۔ یہ غلط رویہ ہے۔ قرآن ہمیں اچھی چیزوں کی تعلیم دے رہا ہے۔ یہ واقعات اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ان پر غور و تفکر کر کے ان سے اچھا درس حاصل کیا جائے، اپنا محاسبہ کیا جائے اور اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف مائل ہو جایا جائے۔ لہٰذا یہ بہت ہی نفیس بات ہے کہ جب کوئی حق بات سامنے آئے، کہنے والا کون ہے یہ مت دیکھیے، وہ زوجہ بھی ہو سکتی ہیں، وہ اولاد بھی ہو سکتی ہے، وہ ماتحت بھی ہو سکتا ہے، وہ نوکر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ حق بات کہہ رہا ہے تو ہمیں اس پر غور و تفکر کر کے اسے قبول کرنا چاہیے کہ حق بات کا قبول کرنا یہ دانش مندوں کا طریقہ ہے، کیونکہ اگر ایک وقت میں آپ نے عقل کے استعمال سے یعنی عقل کو غالب رکھا اور عقل اپنی قائم رکھی اور دل کے اندر جو تکبر ہے اس کو اپنا رہنما بنا لیا اور اپنے منصب وغیرہ خاندانی وجاہت کے پیش نظر ہم نے اس حق بات کو رد کر دیا، تو شاید دنیا میں ہمیں اس کا نتیجہ ظاہر نہ ہو برا نتیجہ، لیکن آخرت میں برا نتیجہ ظاہر ہو سکتا ہے اور پھر وہاں پچھتانا نافع نہیں ہوگا۔ تو یہ ملکہ بلقیس کا عمل بہت ہی بہترین ہے، اس پر ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو علوم ہیں، اللہ کی طرف سے دیے گئے علوم ہیں، ان میں بڑی برکت ہوتی ہے، بڑی قوت ہوتی ہے، لہذا جو وظائف وغیرہ ہم اختیار کرتے ہیں ان وظائف کی اپنی برکت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الہیہ جو استعمال کیے جاتے ہیں، مختلف مقاصد کے لیے ان کو پڑھا جاتا ہے، تو یہ بہت ہی عظیم ہوتے ہیں اور ان میں واقعی برکت ہوتی ہے، لہذا شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام حاصل کرنے کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے، کسی مصیبت سے چھٹکارے کے لیے بطور وسیلہ و ذریعہ اختیار کرنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہم ان کی طرف متوجہ ہو گئے تو یہ کہا جائے کہ جی اللہ کی طرف توجہ کیوں نہیں کی۔ اگر ہم کسی وظیفے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس برکت کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔
تو ہاں ناجائز اگر ہوتے کہ کلمات کفر و شرک پر مشتمل ہوتے تو لازم بات ہے کہ ان کو وسیلہ بنانا حرام اور کفر ہوتا، لیکن اچھی چیز کو وسیلہ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جب اسماء الہیہ یہ ہماری مصیبتوں کو ٹالنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، بعطائے الہی اور اللہ کی بارگاہ سے فیض و برکات دلوانے کا سبب بن سکتے ہیں، تو پھر جو ان وظائف کو دینے والے ہیں انبیاء علیہ السلام یا اولیاء عظام، یہ بدرجہ اولیٰ وسیلہ بن سکتے ہیں، یہ بدرجہ اولیٰ ہمارے لیے دافع بلا ہو سکتے ہیں، لیکن صرف بعطائے الہی اللہ کی عطا سے۔ اور ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے ہر مسلمان کا کہ حقیقتاً بلاؤں کو دفع کرنے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا، نعمتوں کو عطا کرنے والا ہمارا اللہ ہے، ہمارے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اور یہ تمام جو انبیاء ہیں، اولیاء عظام ہیں یا جو دنیاوی اشیاء ہیں، یہ صرف اسباب اور ذرائع ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی بلا کو دور نہیں کر سکتا، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو بھلائی نہیں دے سکتا، اللہ کے حکم سے سب کام ہوتے ہیں۔ تو ان میں توازن برقرار رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اس واقعے سے جو اچھی باتیں میں حاصل ہو رہی ہیں ان باتوں پہ غور و تفکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔